جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو زبور نویس بارہا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ خداوند خدا کی بھلائی ہماری سوچ اور فہم کے مطابق نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ بھلا ہے، بلکہ خداوند کی بھلائی اس کے اندر ہمیشہ قائم رہتی ہے، کیونکہ اس کے رویے اور اس کے کردار کی وہ خوبی ہے کہ خداوند بھلا ہے اور وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے۔ اسے زبور نویس کہتا ہے کہ اس کا شکر کرو کہ وہ بھلا ہے، اس کے نام کے مطابق، اس کی بزرگی کے مطابق اس کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا تھا کہ میں خداوند ہوں، میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ ایک اور مقام پر زبور نویس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اگر یقین نہیں آتا تو اسے آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے، کیسا بھلا ہے۔ عزیزو، داؤد بادشاہ نے خداوند کی بھلائی اور مہربانی کو جب دیکھا اور اسے اپنی پیدائش کا شکر ادا کیا اور کہا واقعی خداوند بھلا ہے، یہ اس کی بھلائی ہے کہ میں صحیح طور پر اس دنیا میں آیا ہوں۔ خداوند بھلا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اسے آزما کر دیکھو، خداوند بھلا ہے۔ اور جو مقدس یعقوب بھی کیا خوب بات کرتے ہیں، کیونکہ خداوند بھلا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے اور ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں۔ اس لیے یعقوب، مقدس یعقوب فرماتا ہے ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام نوروں کے باپ سے اوپر سے آتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہے اور نہ ہی گردش ایام کہ اس میں سایہ ہوتا ہے، اسے جنبش ہی نہیں ہوتی۔ زبور نویس کہتے ہیں کہ جو برکت خداوند ہمیں عطا کرتا ہے وہ دائمی ہے اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور مقدس یعقوب کہتا ہے کہ وہ کامل ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی بخشی ہر ایک چیز گردش ایام سے مبرہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جنہیں اس نے برکت دے رکھی ہے، برکت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے کیونکہ وہ بھلا ہے۔ مقدس پالس رسول جس نے خدا کی مہربانی اور بھلائی کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ خداوند میرا خدا تم سبوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور پھر کہا کہ جلال کے وسیلہ سے جو خدا یسوع مسیح میں ہے ہماری ہر ایک حاجت رفع کرتا ہے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ اس کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اور مقدس پالس رسول کہتا ہے کہ اس کی تمجید کرو کیونکہ وہ مہربان ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسے آئیے ہم خداوند کے حضور اپنی سوچ اور فہم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی بھلائی کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں، اور ان نعمتوں، ان بخشوں کو جو اس نے ہمیں بخشی ہیں، جن میں نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ گردش ایام کا سایہ، بلکہ کامل ہیں، اچھی ہیں، ان کی وجہ سے اپنی زندگی میں لطف اندوز ہوں۔ اس لیے خدا ان کا خادم فرماتا ہے کہ دنیا کے دولت مند ہو اپنی دولت پر نہیں،
بلکہ حقیقی خوشی، حقیقی لطف تو خدا تمہیں آپ دے گا، جو تم سے چھینا نہ جائے گا، اور کوئی تمہیں ان سے جدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی ہر ایک بخشش، ہر ایک اچھا انعام کامل ہے، پورا ہے، اور گردش ایام سے بالا تر۔ اس لیے آئیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں، اس خدا کی جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس خدا کی جو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی